بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمعہ کی فضیلت اور اس کی جو ثواب کی حیثیت ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر گرفتار ہو اور کائنات کی کوئی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، تم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو، کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی کا رشتہ رکھتے ہو، میں رب تمہارے ساتھ خطاب کر رہا ہوں اور تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اور تمہارے لیے ایک عمدہ جو ہے وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یوم الجمعہ جمعہ کے دن، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے جمعہ والے دن بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کے لیے، اس میں سستی نہ کرو۔ یعنی اذان اول سے، یہ جو ہمارے ہاں کنسپٹ یہ ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ جب دوسری اذان خطبے والی ہو جائے تو اس وقت ہم آئیں، یا بالکل جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں اور ٹوپی بھی مسجد کی لے لیں۔ تو دیکھیں نا، ہمیں ان چیزوں کے اوپر کتنا غور کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، او میرے نبی کے غلاموں، میں تمہارے لیے ایک خاص بات تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، وہ کیا بات ہے؟ فرمایا، جب بھی تمہیں اذان جمعہ سنائی دے تو پھر اپنے کاموں کو ترک کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دو۔ اب دیکھیں نا، کاروباری معاملات انسان کے دل میں کتنے خیالات کو جنم دینے کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ اس کی دنیا اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کہ جس دنیا میں بس رہا ہوتا ہے اس کی منفعت ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی بہت ساری جمع تکلیف ضربیں وہ اس نے ساتھ جمع کی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے رب العالمین نے فرمایا، میرے محبوب کے غلاموں، کہ تم جو ہے کسی طور بھی تم اپنے کاروبار کے اندر اس وقت مشغول نہ ہونا۔ اگر تم مشغول ہوئے تو پھر تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ جو ہی اذان جمعہ سنو تو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑے ہوئے چلے آؤ۔ یعنی اس وقت تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم وہاں بیٹھو، اگر تم بیٹھو گے تو اپنا نقصان کر بیٹھو۔ ہر حال میں تمہیں راہ خدا میں اس وقت نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر کی طرف جانا تمہارے لیے فرض ہے، فرض، یہ حکم قطعی ہے، حکم قرآن ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں کیا حال ہے کہ ہم اس وقت جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس وقت جمعے کے لیے آتے ہیں کہ جس وقت بالکل بازار سنسان ہو جاتا ہے، اب پتہ ہے اب گاہک نے آنا نہیں ہے، اب تالا لگاؤ جی، چلو ٹھیک ہے، اور صبح نہا کر آئے ہوئے تھے، کپڑے ویسے پہنے ہوئے، قریب ہی کسی مسجد میں فوراً جاؤ، جا کے 2 سجدے دو فرض پڑھے، اس کے پاس دوڑ، اس کے بعد دوڑ پڑے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس دن، اور پھر اس دن جو ہے نیکیوں کی اس طرح جو ہے وہ قیمت بڑھتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین، روز جمعہ کو، ہر روز جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے شخصوں کو جن کے ماتھے پر جہنمی لکھا جا چکا تھا، جو ازلی جہنمی، ازلی، جن پر جہنم واجب ہو چکی اور جن کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا، اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما دیتا ہے اور عام معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور یہ رب کی رحمت کا انداز ہے، اس کی رحمت کا پرتاؤ ہے کہ مالک تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کو جو ازلی جہنمی ہیں، جنہوں نے جہنم میں جا کے سڑنا ہے، جلنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے جمعہ کے صدقے میں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الجمعۃ عید للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے،
کیونکہ اس دن عام معافی کا اعلان ہے، اس دن ان کی گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے، اس دن ان کی نیکیوں کے اضافے کا دن ہے، اس دن ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ہمیں جمعہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ امامہ باندھ کر، سر پہ امامہ کو باندھ کر آتا ہے، امامہ ہے کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، متواترہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں اکثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک پر امامہ شریف رکھتے تھے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ کی طوالت کتنی ہے، طول و عرض کتنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک کتنا لمبا ہوتا تھا۔ اور کس کو امامہ کہا جاتا ہے؟ جس کپڑے کے 3 بل سر کے اوپر آ جائیں وہ امامہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس ہر گھر کے اندر ہر مسلمان کے پاس اتنا کپڑا تو موجود ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر ایک کپڑے کو 3 بل دے سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ امامہ باندھ کر نماز جمعہ کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے اس پر عنایت یہ ہے کہ رب فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی صاحب الامامۃ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی امامہ باندھ کر آنے والے پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ درود بمانا جب امتی کی بات ہے تو یہ رحمت کے لفظ ہے، اس کا معنی رحمت، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا مبارک عمل ہے، عمل کتنا چھوٹا ہے، اور جمعہ کی برکت سے اس پر ثواب اور اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہمیں جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے جان بوجھ کر جمعہ کو چھوڑا اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ شخص ان لوگوں میں کھڑا ہوگا جن لوگوں کا شمار اللہ کے نافرمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جمعہ کا خاص اہتمام کرو، اہتمام کر کے آؤ۔ صرف مطلب ہے ٹوپی لے لینا اور لے کر آ جانا، جی بس ٹھیک ہے جمعہ ہو گیا جی، اور پھر جو امام صاحب نے سلام پھیرا تو دوڑ پڑنا، یہ جمعہ نہیں ہے، یہ تو ایک بیگار ہے اور بس وقت کی گزارا کرنے کا ایک معاملہ ہے۔ جمعہ یہ ہے کہ پورے طریقے کے ساتھ، پورے معاملے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنا وقت نکال کے، گھڑی پر ٹائم رکھ کے کہ میں نے اتنے اپنے وقت کے اندر اپنے کام کو ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے لیے جمعہ کے لیے جانا ہے، تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری پر اجر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کے ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ مالک کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو جمعۃ المبارک کی صحیح برکات نصیب فرمائے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 70,000 کو جمعہ والے دن ازلی بدبختوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، میرا مالک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ جمعے کے دن معافی کا اعلان کرتا ہے۔ مالک کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چٹی چادر عملہ والی، اور چٹی چادر عملہ والی، داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں اشر دہاڑے، ہائے ربا کی بڑیاں۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔